بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مشکوٰۃ شریف کی احادیث کا ترجمہ اور تشریح کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج حدیث نمبر 26 ہے۔ عن معاذ بن جبل قال قلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل يدخلنی الجنہ ويباعدنی من النار قال لقد سألت عن امر عظیم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى آخر الآية حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أدلك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا نبي الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال ثقلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حدیث شریف کو امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے نقل کیا ہے اپنی کتابوں میں اور امام احمد نے اپنی مسند میں۔ پہلے میں اردو مفہوم کے اعتبار سے ترجمہ سنا رہا ہوں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، در حقیقت تم نے ایک عظیم الشان چیز کے متعلق سوال کیا ہے، لیکن جس پر اللہ آسان کر دے اس کے لیے بہت آسان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند امور بتلائے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز پابندی سے ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان المبارک کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ کیا تمہاری خیر و بھلائی کے دروازوں تک رہنمائی نہ کر دوں؟ تو سنو، روزہ ایک ایسی ڈھال ہے جو گناہوں اور جہنم کی آگ سے بچاتی ہے، اور اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا اور مال خرچ کرنا گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور اسی طرح مومن جب درمیان رات میں تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ سجدہ کی 2 آیتیں تلاوت کیں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون، جس میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تہجد کی نماز پڑھنے والوں اور رات میں اللہ کی عبادت کرنے والوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اور اس آیت کا ترجمہ دونوں آیتوں کا اس طرح ہے کہ مومنین صالحین کے پہلو رات کے وقت بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور ہم نے جو مال دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کوئی شخص نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیسے کیسے آنکھوں کی ٹھنڈک کے اسباب چھپا رکھے ہیں۔ یہ ان کے اعمال صالحہ کا بدلہ اور صلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ یہ تو آیت کا ترجمہ ہوا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے سوال کے جواب میں پھر ارشاد فرمایا، کیا تمہیں دین کا سر اور ستون اور اس کے کوہان کی بلندی نہ بتا دوں؟ کوہان کہتے ہیں اونٹ کی پیٹھ پر جو اونچا حصہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہاں ضرور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین کا سر اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے، اور اس کے کوہان کی بلندی جہاد ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں ان تمام باتوں کی اصل اور جڑ نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کیا کہ ضرور اللہ کے رسول، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کو بند رکھو۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، کیا ہم اپنی زبان سے جو بھی لفظ نکالتے ہیں اس پر ہماری گرفت اور پکڑ ہوگی؟ آپ نے فرمایا، اے معاذ تمہاری ماں تمہیں گم کر دے، اچھی طرح جان لو کہ لوگوں کو ان کے منہ کے بل یا پیشانی کے بل جہنم میں گرانے والی
اسی زبان کی کھیتیاں ہوں گی، یعنی زبان کی بری باتیں۔ یہ اس سے پہلے جو حضرت معاذ کی ایک اور حدیث آئی تھی، اور پھر یہ حدیث ہے، وہ پھر ایک اور حدیث آئی جس میں صرف قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اس حدیث شریف میں حضرت معاذ نے ایک دوسرے موقع کا تذکرہ کر دیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخل ہونے اور جہنم سے بچ جانے والے تمام اہم کاموں کا تذکرہ کر دیا ہے۔ یعنی اسلام کا نقشہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب تو بنیادی باتیں بتائی ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، نماز اللہ کی ہی عبادت کرو، نماز قائم کرو، حج کرو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، جو بنیادی ارکان ہیں وہ بھی بیان کیے۔ پھر خود سوال کر کر کے کہ کیا میں تم کو یہ نہ بتا دوں، کیا میں تم کو یہ نہ بتا دوں، اس میں پھر دین کی وہ ضروریات جو جہنم سے دور کرنے والی ہیں، اور پھر وہ باتیں بیان فرمائی ہیں کہ دین کو اہم سمجھو، اس کو بچانے کا جو ہے اپنے اندر خیال رکھو، اہتمام پیدا کرو، اور اس کے بچانے کی صورت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو، یعنی اس کو ایک خیمے سے تعبیر فرمایا ہے، اور نماز کو فرمایا کہ یہ اس کی درمیانی لکڑی ہے، یعنی عمود کہتے ہیں اس لکڑی، درمیانی لکڑی کو جس پر خیمہ قائم ہوتا ہے، اور چوطرفہ جو اس کے اور ہے وہ دوسرے اور ارکان اسلام ہے، لیکن خیمے کا بنیادی قیام جو ہے وہ اس پر رہتا ہے، اس لکڑی پر، اس کو عمود فرمایا ہے کہ عمودہ الصلاح، یعنی اس کا بنیادی خیمہ جو ہے وہ نماز ہے۔ اور اس کی تائید بہت ساری اور دوسری حدیثوں سے ہوتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک حدیث شریف ہے، اس کا مفہوم ہے کہ نماز ہی جو ہے یہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ آپ غور کریں تو نماز میں جس طرح سے ایک وحدہ لا شریک کی عبادت ہوتی ہے، ایسی عبادت کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ روزہ رکھنا یعنی بھوک پیاس سے اپنے کو بھوکا پیاسا رکھنا، یہ دوسرے مذاہب میں بھی موجود ہے۔ کچھ نیک کاموں میں خرچ کرنا، یہ دوسرے مذاہب میں موجود ہے، جیسے زکوٰۃ ہے ہمارے وہاں۔ کسی ایک خاص جگہ کا سفر کرنا، ارادہ کرنا، نیت کرنا، وہاں حاضری دینا، عبادت کرنا اور واپس آنا، یہ بھی اور دوسرے مذاہب میں موجود ہے۔ تو یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ نماز کی ایک کیفیت ایسی ہے کہ جو روزانہ 5 وقت ہے اور اس طرح سے ہے اور اس صورت میں ہے اور سب برابر ہے، کسی میں کوئی فرق نہیں، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نماز میں اسلام میں ہے اور کسی دوسرے مذہب میں اس قسم کی عبادت نہیں ہے۔ یعنی سب سے زیادہ یہ کہ وہ ایک تصور عبادت کا کہ ہمارا معبود ایک ہے اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اصل تو یہی ہے جو سب سے پہلی حدیث تھی، آپ حضرات میں سے جو اس میں موجود رہے ہوں گے، جس میں حضرت جبرائیل نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے، احسان کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ اردو والا احسان نہیں، عربی کا احسان، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور یہ کیفیت بہت مشکل سے حاصل ہوتی ہے، جن کو حاصل ہو جائے اللہ کا فضل و کرم ہے، ورنہ یہ خیال تو یقینی طور پر رکھو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ تو عبادت میں احسان کی کیفیت پیدا کرنا، یہ بزرگان دین کی صحبتوں میں بیٹھنا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے صحابہ کو جو حاصل ہوئی تھی وہ وہی کیفیت حاصل ہوئی تھی، اور اسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے نائبین نے اس سلسلے کو جاری رکھا کہ لوگوں کے قلوب میں نماز خاص طور پر اور ہر عبادت کے لیے وہ کیفیت پیدا کر دی جائے کہ جب کوئی عبادت کرے تو یہ سوچ کر کے کرے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، ورنہ کم از کم اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ جب یہ استحضار رہے گا، احسان کی یہ کیفیت رہے گی کسی بھی مومن کے اندر، تو گناہ کرتے ہوئے بھی عبادت ہی میں نہیں خیال ہوگا۔ گناہ کا ارادہ دل میں پیدا ہوا تو فوراً یہ کیفیت طاری ہوگی کہ نہیں یہ کیسے کریں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو وہ اگر اپنے استاد سے، ماں باپ سے، بڑے بھائی سے اور پیر سے، کسی اور سے اگر ڈر کے، محلے والوں کے خوف سے کسی گناہ میں نہیں مبتلا ہوتا ہے، تو جہاں ان کا خوف نہیں ہوگا وہاں کر لے گا۔ بھئی فلاں نہیں دیکھ رہا ہے، فلاں یہاں نہیں دیکھ رہا ہے، فلاں یہاں نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اگر یہ کیفیت قلب پر طاری ہو گئی اللہ کے فضل سے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ہر وقت ہر جگہ، تو پھر وہ گناہوں کے موقع پر بھی یہ چیز اس کے بہت کام آئے گی، اور فوراً وہ تقاضا ختم ہو جائے گا دل سے کہ نہیں اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے۔ تو یہ وہی کیفیت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ تم، اور پھر اس کے بعد فرمایا ذروۃ سنامہ، یعنی کسی بھی چیز کی جو بلندی ہوتی ہے وہ جس بات پر ٹکی ہوتی ہے اس کو فرمایا ہے۔ تو خیمہ جو ہے وہ اوپر سے جب دیکھا جاتا ہے تو بیچ میں سے اٹھا ہوا ہوتا ہے، اس کو اونٹ کے کوہان سے تشبیہ دی ہے کہ وہ اونٹ کا کوہان جو ہوتا ہے وہ جہاد ہے، اس لیے کہ عمارت تو تعمیر ہو گئی، لیکن اب اس عمارت کو نقصان پہنچانے والی جو چیزیں ہیں اگر ان سے بچنے کا انتظام نہیں کیا تو آج ہے کل عمارت ڈھا دی جائے گی، کوئی نہ کوئی نقصان دہ چیز جو ہے اس کو نقصان پہنچا دے گی۔ تو اسلام بھی ایک عمارت ہے اور اس کو یہ تعمیر ہو گیا
اس کی بنیاد رکھی گئی کلمہ توحید سے، اور پھر اس کے ارکان یعنی دیواریں کھڑی کی گئیں اس پر، اس کے چاروں طرف ارکان کی، اور چھت جو ہے وہ جہاد ہے۔ اگر یہ چھت نہیں ڈالی جائے گی تو یہ دیواریں بھی ایک دن جو ہے وہ کمزور ہو کے گر جائیں گی، پھر ایک وقت آئے گا کہ بنیادیں بھی نیست و نابود ہو جائیں گی۔ تو اس پوری عمارت کو بچانے کا جو ذریعہ ہے وہ جہاد ہے۔ تو اور جہاد کے فرض ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط امیر کا ہونا ہے۔ وہ اگر امیر نہیں ہے، یعنی حکومت اسلامیہ تو ہے ہی نہیں، امیر بھی نہیں ہے کوئی، تو یہ اس کی فرضیت ہم سے فرض تو ہو چکا ہے، عملاً ساقط ہے۔ اور جب ایسی کوئی صورت ہوگی تو اللہ ہی کسی کو کھڑا کرے گا۔ اس وقت تو بظاہر نہیں لگتا کہ کوئی شخص اس صفت کا حامل ہو کہ وہ اپنے اندر عمارت ایسی پیدا کر لے کہ سارے مسلمان یا مسلمانوں کی اکثریت اور ہر طبقہ اور ہر مسلک جو ہے وہ اس کو اپنا قائد تسلیم کر لے، ایسا بھی نہیں لگتا۔ کوئی اللہ پیدا ہی کر دے تو الگ بات ہے۔ اسی لیے وہ آخر میں جو آئیں گے امام مہدی، اب وہ آخر آ چکا ہے کہ نہیں یہ بھی اللہ ہی کو معلوم ہے کہ وہ آئیں گے تو پھر ان پر سب متفق ہو جائیں گے۔ وہ ایسی شخصیت ہوگی کہ ان پر سب متفق ہو جائیں گے، اور ان کا آنا بالکل ایسے ہی یقینی ہے جیسے یہ ابھی سورج کا غروب ہونا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور صبح ہم میں سے جن کو صبح ملی وہ سورج کا طلوع ہونا بھی دیکھیں گے، ایسے ہی امام مہدی کا آنا یقینی ہے۔ مہدی ان کا لقب ہے، مہدی کے معنی ہدایت یافتہ۔ ان کا نام محمد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پر، یعنی ان کا اصل نام محمد ابن عبداللہ ہوگا۔ تو اس حدیث شریف سے متعلق باتیں جو ہے وہ اتنی ہی تھیں۔ اس میں آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خاص بات بیان فرمائی ہے کہ اپنی زبان پر قابو رکھو۔ زبان پر قابو رکھنا یہ بہت سے نقصانات سے انسان کو بچاتا ہے، دنیاوی نقصانات بھی، دینی نقصانات بھی۔ ذرا ہی سے کچھ کہہ دیا کسی موقع پر، بے ضرورت بول دیے، وہ بات کسی تک پہنچ گئی اور اس میں کچھ اور ملا کر کے پہنچ گئی، وہ ایک فتنے کا سبب بن گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اور اپنی زبان خود اپنی زبان مبارک پکڑ کے پھر اشارہ کیا کہ اس کو قابو میں رکھو۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا ہم جو زبان سے بولتے ہیں اس پر بھی ہم سے سوال ہوگا، مواخذہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کو تمہاری ماں روئے، یعنی یہ ایسی عجیب بات تم نے پوچھ دی ہے۔ انسانوں کو جہنم میں اوندھے منہ یا پیشانی کے بل ڈھکیل دینے والی چیز جو ہوگی وہ ان کی زبان کی کھیتیاں ہوں گی۔ حصائد السنتہم، حصائد حسیدہ کی جمع، حسیدہ کہتے ہیں کھیتی جو کاٹ کر کے ڈال دی جائے، تو ان کے زبانوں کی کھیتیاں ہوں گی۔ تو زبان کی حفاظت خاص طور سے اس حدیث کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حضرت معاذ نے سوال کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا ہے۔